دوستو، جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پہلی بار اجمیر شریف آئے تو انہوں نے ایک خیمے میں ڈیرا ڈالا۔ وہ ہر دن عصر سے لے کر مغرب تک روتے رہتے تھے۔ ایک دن ایک ہندو نوجوان جو کچھ وقت سے باہر پڑھائی کرنے گیا ہوا تھا وہ واپس لوٹا۔ جب وہ خواجہ صاحب کے خیمے کے پاس سے گزرا تو اس نے رونے کی آواز سنی۔ وہ گھر جا کر اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ ماں، یہ مسلمان بابا ہر دن کیوں روتے ہیں؟ ماں نے کہا اگر جاننا ہے تو خود جا کر ان سے پوچھ لو۔ وہ نوجوان خواجہ غریب نواز کے خیمے میں آیا اور بولا، بابا آپ ہر روز کیوں روتے ہیں؟ خواجہ صاحب نے کہا، میں اپنے مرشد یعنی اپنے استاد کو یاد کرتا ہوں۔ میں نے بہت وقت اپنے مرشد کی خدمت کی ہے، یعنی اس کی سیوا میں بتایا ہے اور ان کی یاد میں روتا ہوں۔ نوجوان نے کہا، میں نے تو سنا ہے کہ انسان درد یا تکلیف میں روتا ہے، لیکن آپ کو محبت میں روتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ محبت میں بھی کبھی رونا آتا ہے؟ خواجہ صاحب نے کہا، ہاں محبت میں بھی انسان روتا ہے۔ نوجوان بولا، تو مجھے بھی رونا سکھائیے۔ خواجہ صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے 2 شرطیں ہیں، مسلمان بن جاؤ اور میرا مرید یعنی میرا شیشیہ بن جاؤ۔ نوجوان نے کہا، میں اپنی ماں سے اجازت لے کر آتا ہوں۔ جب اس نے اپنی ماں سے پوچھا تو ماں نے کہا، جو ارادہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے، جا جو کرنا ہے کر لے۔ وہ واپس آیا اور خواجہ غریب نواز سے بولا، بابا میں مسلمان بننا چاہتا ہوں اور آپ کا مرید بھی۔ خواجہ صاحب نے اسے مسلمان بنایا اور اپنا مرید بھی بنا لیا۔ اس کے بعد وہ نوجوان ہر وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ رہتا، ناشتے کے وقت، سحری کے وقت، دن بھر۔ دھیرے دھیرے وہ خواجہ غریب نواز کا دیوانہ بن گیا اور ان کا سچا عاشق ہو گیا۔ کچھ وقت بعد خواجہ غریب نواز نے اس نوجوان سے کہا، اب 3 دن کے لیے تم گھر چلے جاؤ، ان 3 دنوں میں تم مجھ سے نہیں ملو گے۔ نوجوان نے کہا، ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ جب وہ گھر پہنچا تو عجیب حالت ہو گئی۔ یہ نوجوان جو ہر روز 3 روٹیاں کھاتا تھا اس دن ایک نوالا بھی نہیں کھا پایا۔ اسے ایسا لگنے لگا کہ جیسے کچھ کمی ہو۔ پہلے دن ہی اسے نیند نہیں آئی۔ وہ بے چینی میں گھر کی چھت پر چلا گیا۔ اس کی ماں نے اسے دیکھا اور پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ نوجوان بولا، ماں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ نیند بھی نہیں آ رہی، کھانا بھی نہیں کھا پا رہا ہوں۔ ماں نے کہا، ٹھیک ہے، سونے کی کوشش کرو۔ لیکن جب سحری کا وقت آیا تو وہ نوجوان رونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ماں نے پھر پوچھا، بیٹا آخر بات کیا ہے؟ اس نے کہا، ماں مجھے محبت ہو گئی ہے، مجھے خواجہ غریب نواز سے عشق ہو گیا ہے، اب یہ جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، جاؤ اور انہیں کہو کہ مجھے واپس بلا لے۔ ماں خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہا، آپ نے میرے بیٹے کو کیا دیا ہے؟ وہ بہت پریشان ہے، اب اسے واپس بلا لیجیے۔ خواجہ غریب نواز نے کہا، نہیں، ابھی وقت نہیں آیا ہے، تم واپس جاؤ اور اس سے کہہ دو کہ تھوڑا اور انتظار کرے۔ ماں نے بیٹے کو یہ بات بتائی، لیکن نوجوان بولا، ماں اگر مجھے بلایا نہیں گیا تو میں مر جاؤں گا، یہ محبت مجھے جینے نہیں دے گی۔ ماں پھر سے خواجہ غریب نواز کے پاس گئی اور کہا، آپ کرم فرمائیے، میرا بیٹا جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ خواجہ غریب نواز نے ماں کی بات مان لی اور کہا، جاؤ اسے واپس بلا لو۔ نوجوان بھاگتا ہوا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچا۔ اس وقت خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں کو درس یعنی تعلیم دے رہے تھے۔ نوجوان نے خواجہ غریب نواز کو دیکھا اور روتے ہوئے ان کے قدموں میں گر پڑا۔ وہ لپٹ کر رونے لگا اور سارے مرید یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ خواجہ غریب نواز نے اس سے پوچھا، اب پتہ چلا محبت میں کیسے رویا جاتا ہے؟ نوجوان نے کہا، ہاں مجھے اب سمجھ آ گیا۔ خواجہ غریب نواز نے کہا، آج رات تم نے کھانا کھایا؟ اس نے کہا، نہیں۔ خواجہ غریب نواز بولے، میں نے بھی نہیں کھایا۔ پھر انہوں نے پوچھا، تم سوئے؟ اس نے کہا، نہیں۔ خواجہ غریب نواز بولے، مجھے بھی نیند نہیں آئی ہے۔ یہ سن کر سارے مرید رونے لگے۔ خواجہ غریب نواز اور اس نوجوان کے پیار اور عشق کا یہ منظر دیکھ کر ہر کسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری داستان حسرت وہ سنا کے روئے، میری داستان حسرت وہ سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ ایسا کوئی اہل دل ہو کہ فاصنائے محبت میں اسے سنا کے روؤں، وہ مجھے سنا کے روئے۔ میرے دوست، آخر میں ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری اس چھوٹی سی ویڈیو سے